Please subscribe this channel. بسم الله الرحمن الرحيم. سمة الفكر في الشعر الجاهلي ومعلقة زهير. سمة الفكر في الشعر الجاهلي ومعلقة زهير. فکر کی خصوصیت، فکری خصوصیت شعر جاہلی میں اور زہیر کا معلقہ. فکری خصوصیت، فکری علامت، فکری شناخت شعر جاہلی میں اور زہیر کا معلقہ. موضوع چل رہا ہے جو اشعار پڑھے گئے ان کے تجزیے سے متعلق، ان کے اندر خوبیوں کی وضاحت سے متعلق کہ کس شعر میں کیا خوبی ہے اور کس شعر میں کیا خصوصیت ہے. اسی کو تجزیہ کہتے ہیں اور اسی کو تحلیل کہا جاتا ہے عربی میں. تو سمت الفکر فی الشعر الجاہلی و معلقۃ زہیر، شعر جاہلی میں فکری خصوصیت اور زہیر کا معلقہ. وقویت الفکرۃ وتغلبت علی عناصر الاسلوب الاخرى فی شعر زہیر بن ابی سلمہ. فکر کا عنصر طاقتور ہوا. فکرہ چار عناصر میں سے ایک عنصر ہے. فکر کا عنصر طاقتور ہوا اور اسلوب کے دوسرے عناصر پر وہ غالب ہو گیا. اسلوب کے دوسرے عناصر پر وہ غالب ہو گیا فی شعر زہیر بن ابی سلمہ، زہیر بن ابی سلمہ کی شاعری میں. فکر کا عنصر طاقتور ہوا اور اسلوب کے دوسرے عناصر پر چھا گیا اور ان پر غالب آ گیا زہیر ابن ابی سلمہ کی شاعری میں. زہیر ابن ابی سلمہ کی شاعری مع روعۃ التعبیر، تعبیر کی دلکشی کے ساتھ. تعبیر کی دلکشی تھی اس میں. وجمال القافیہ، اور قافیے کی خوبصورتی، قافیے کی تعبیر کی دلکشی اور مع روعۃ التعبیر، تعبیر کی دلکشی اور قافیے کی خوبصورتی کے ساتھ. فزخرت معلقته بالمعانی الانسانیہ الفاضلہ، تو اس کا معلقہ بھر گیا فاضلانہ انسانی مفاہیم سے، اعلیٰ انسانی مفاہیم سے، اعلیٰ انسانی معانی سے اس کا معلقہ بھر گیا، اس کا معلقہ معمور ہو گیا. فذخرت معلقته بالمعانی الانسانیہ الفاضلہ، اعلیٰ انسانی معانی اور مفاہیم اور اقدار سے اس کا معلقہ معمور ہو گیا. وامتاز زہیر باختیارها كموضوع رئیسی لشعره، اور زہیر بھی ممتاز ہوا باختیارها، ان معانی کو چن کر، ان معانی کو منتخب کرنے کے ذریعے، كموضوع رئیسی لشعره، اپنی شاعری کے بنیادی موضوع کے طور پر، اپنی شاعری کے بنیادی موضوع کے طور پر ان معانی کو منتخب کرنے کے ذریعے ممتاز ہوا. اور زہیر بھی ممتاز ہوا باختیارها، ان معانی کو منتخب کرنے، چننے کے ذریعے، كموضوع رئیسی لشعره، اپنی شاعری کے بنیادی موضوع کے طور پر. وإجادة أدائه والتعبیر عنہ، اور اس کی
بہتر انداز میں ادائیگی وقت یا اجادت ادائی ہی کی ضمیر موضوع کی طرف جا رہی ہے کہ وہ تعبیر عنہ، اور اس موضوع کی بہتر انداز میں ادائیگی اور اس کا اظہار یا شعر کی طرف کا موضوع ان رئیسی ان لشعرہ و اجادت ادائی و تعبیر عنہ کہ زہیر ممتاز ہوا ان معانی کو منتخب کرنے کے ذریعے اپنی شاعری کے بنیادی اور مرکزی موضوع کے طور پر اور شاعری کی بہتر انداز میں ادائیگی اور اس کے اظہار کے ذریعے فی لفظ جزل و اسلوب سہل ممتع، فصیح الفاظ میں، لفظ جزل فصیح الفاظ میں، و سہل اسلوب سہل ممتع اور پرلطف آسان اسلوب میں، دلچسپ آسان اسلوب میں، ممتع اور دلچسپ آسان اسلوب میں، دلچسپ آسان اسلوب میں۔ یہ زہیر ابن ابی سلمہ کی شاعری کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فکری پہلو غالب ہے اس کی شاعری میں، اور یہ دوسرے عناصر پر یہ زیادہ نمایاں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تعبیر کی دلکشی اور قافیے کی خوبصورتی بھی پائی جاتی ہے، اعلیٰ انسانی قدریں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کو اچھے انداز میں ادا کیا ہے زہیر ابن ابی سلمہ۔ پھر سن لیجئے وقویت الفکرہ، فکرے کا عنصر طاقتور ہوا، وتغلبت علی عناصر الاسلوب الاخرى، اور اسلوب کے دوسرے عناصر پر چھا گیا، فی شعر زہیر ابن ابی سلمہ، زہیر ابن ابی سلمہ کی شاعری میں، ما روعت التعبیر، تعبیر کی دلکشی کے ساتھ، وجمال القافیہ، اور قافیے کی خوبصورتی کے ساتھ، فزخرت معلقته بالمعانی الانسانیہ الفاضلہ، تو اس کا معلقہ اعلیٰ انسانی مفاہیم سے بالکل معمور ہو گیا، اعلیٰ انسانی معانی سے بالکل بھر گیا۔ معلقہ شعری جو قصیدہ تھا، فزخرت وامتاز زہیر باختیارها، اور زہیر بھی ان معانی کو منتخب کرنے کی وجہ سے ممتاز ہوا، کا موضوع رئیسی مرکزی موضوع کے طور پر، مرکزی اور بنیادی موضوع کے طور پر اپنی شاعری کے لیے، اور اپنی شاعری کے بنیادی موضوع کے طور پر، اور اس کے حسن ادا اور حسن اظہار، حسن ادا اور حسن اظہار کے ذریعے یہ ممتاز ہوا، فی لفظ جزل، فصیح الفاظ میں، فصیح الفاظ، حسن ادا اور حسن اظہار کے ذریعے فصیح الفاظ میں، اور دلچسپ آسان اسلوب میں، دلچسپ آسان اسلوب میں۔ پوچھا جائے اگر کہ زہیر ابن ابی سلمہ کی شاعری کی خصوصیت کیا ہے، تو اس وقت یہی بتائیں گے کہ فکری پہلو غالب ہے، الفاظ کی دلکشی بھی ہے، اور قافیے کی خوبصورتی بھی ہے، اعلیٰ انسانی قدریں پائی جاتی ہیں، اور یہی اس کا بنیادی موضوع ہے۔ بس چند جملوں میں اس کا جواب ہوگا۔ زہیر ابن ابی سلمہ کی شاعری، وجدانیت الشعر الجاہلی و غنائیتہ و کلام النابغۃ والخنساء، شعر جاہلی کا شعوری پہلو، وجدانی کا مطلب شعوری پہلو، جس میں احساس بہت زیادہ شامل ہوتا ہے، وجدانیت، وجدہ سے ہے وجود کے معنی ہوتے ہیں پانا، شعر جاہلی کا شعوری پہلو اور اس کا غنائی پہلو، نغماتی پہلو، غنائیتہ اس کا نغماتی پہلو، اس کا غنائی پہلو، اس کا نغماتی پہلو اور اس کا غنائی پہلو، وہ کلام النابغہ والخنساء، اور نابغہ اور خنساء کا کلام، نابغہ اور خنساء کے اشعار، شعر جاہلی کا نغماتی پہلو اور اس کا شعوری پہلو، اور نابغہ اور خنساء کا کلام۔ نابغہ زبیانی، جس نے بادشاہ کی خدمت میں معذرت نامہ پیش کیا تھا، نابغہ زبیانی وہی شاعر ہے، گزر چکا تذکرہ، اور خنساء بنت شرید ہیں جن کے بھائی کا انتقال ہوگا، تو انہوں نے مرثیہ خوانی کی تھی، اور مرثیہ خوانی میں ایک شان رکھتی ہے۔ وَلَقَدْ عَمَّ فِي الشِّعْرِ الْجَاهِلِيِّ كُلِّهِ بِحُكْمِ طَبِيعَتِهِ الْبَدَوِيَّةِ الْبَسِيطَةِ الْاِهْتِزَازُ الْعَاطِفِيُّ وَالْمَقْدُرَةُ الْخَيَالِيَّةِ، پورے شعر جاہلی میں، عَمَّ پورے شعر جاہلی میں عام ہوا،
وَلَقَدْ عَمَّ عام ہوا پورے شعر جاہلی میں بحکم طبیعتہ البدویۃ البسیطہ، حکم کے معنی وجہ کے، وجہ بحکم طبیعتہ البدویۃ سادہ بدوی مزاج کی وجہ سے، سادہ بسیطہ، بدوی بدویہ دیہاتی، سادہ بدوی مزاج کی وجہ سے پورے شعر جاہلی میں عام ہوا، سادہ بدوی مزاج کی وجہ سے پورے شعر جاہلی میں عام ہوا الاہتزاز العاطفی، جذباتی جوش، جذباتی جوش۔ اہتز معنی ہوتے ہیں ہلنا، اہتز کے معنی ہوتے ہیں ہلنا، اور عاطفی ہوتا ہے جذباتی۔ تو جذباتی جوش جو ہے یہ پورے شعر جاہلی میں سادہ بدوی مزاج کی وجہ سے عام ہو گیا۔ والمقدرۃ الخیالیۃ، اور خیالی صلاحیت، خیالی فکر نہیں بلکہ خیالی صلاحیت، خیال آرائی کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ، اور خیال آرائی، خیال آرائی کی صلاحیت، خیال آرائی کی صلاحیت مع التزام التعبیر الفخم القوی المؤثر، مع التزام اہتمام کے ساتھ، التزام من ہوتا ہے اہتمام کرنا، مع التزام التعبیر الفخم پرشکوہ، فخم ہوتے ہیں بھاری بھرکم، پرشکوہ، پرشکوہ تعبیر کے اہتمام کے ساتھ، پرشکوہ تعبیر اور بھاری بھرکم تعبیر کے اہتمام کے ساتھ، القوی المؤثری، جو طاقتور بھی ہو اور مؤثر بھی، تو مؤثر، طاقتور اور پرشکوہ تعبیر، پرشکوہ تعبیر کے اہتمام کے ساتھ، جذباتی جوش بھی تھا اور خیالی صلاحیت بھی تھی، خیالی صلاحیت بھی تھی، جذباتی جوش بھی تھا۔ وَيَتَجَلَّى ذَلِكَ كُلُّهُ، اور یہ تمام چیزیں نمایاں ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس میں نمایاں ہیں شعر جاہلی میں۔ وَبِالنُّضْجِ وَالرِّقَّةِ وَالسُّهُولَةِ مَعَ الْجَزَالَةِ، اور بالنُّضْجِ، اور پختگی کے ساتھ، نضج ینضج نضجن و نضجن کہ معنی ہوتا ہے پختہ ہونا، پک جانا کسی چیز کا، پک جانا، جیسے آم پک جائے بالکل پیلا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں نضج الانبہ، نضج ینجز نضجن پک جانا، نضج ینجز نضجن پک جانا، نضج واحترق پک گیا ہے اور بالکل جل گیا ہے۔ وبالنضج والرقة والسهولة، اور پختگی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اور لطافت کے ساتھ، رقہ کا مطلب لطافت، پختگی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، اور سہولت یعنی آسانی، روانی کے ساتھ، روانی یا آسانی کے ساتھ، آسانی سے بھی، اب با کا تعلق کس سے ہے یہ، تو یہاں کہیں گے وَاتَّصَفَ الشِّعْرُ الْجَاهِلِيُّ بِالنُّضْجِ وَالرِّقَّةِ وَالسُّهُولَةِ مَعَ الْجَزَالَةِ، وَاتَّصَفَ یہاں محذوف مانیں گے، تب جا کے بات واضح ہوگی، کیونکہ پیچھے سے ڈائریکٹ متعلق نہیں ہے۔ تو وَبِالنُّضْجِ، اور پختگی کے ساتھ بھی شعر جاہلی متصف ہے، وَالرِّقَّةِ، اور لطافت کے ساتھ بھی، وَالسُّهُولَةِ، اور آسانی کے ساتھ بھی، مَعَ الْجَزَالَةِ، فصاحت کے ساتھ ساتھ، فصاحت کے ساتھ، جزالہ فصاحت، لفظ جزل فصیح لفظ۔ تو وَاتَّصَفَ الشِّعْرُ بِالنُّضْجِ وَالرِّقَّةِ وَالسُّهُولَةِ، پختگی اور لطافت اور سہولت کے ساتھ یہ شاعری ممتاز ہے، متصف ہے فصاحت کے ساتھ۔ فی شعر النابغہ وحسان بن ثابت قبل اسلامہ، نابغہ کی شاعری میں اور حسان ابن ثابت کی شاعری میں جو اسلام سے پہلے ان کی شاعری تھی، حسان ابن ثابت کی شاعری جو اسلام سے پہلے ہے اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہے۔ فی شعر النابغۃ وحسان ابن ثابت قبل اسلامی، والخنسائی، اور خنسا کے شاعری میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہم یعتبرون من اعظم الشعراء عصرہم، اور یہ اپنے زمانے کے عظیم شعراء شمار ہوتے ہیں۔ یعتبرون سمجھے جاتے ہیں، یہ سمجھے جاتے ہیں، یہ شمار ہوتے ہیں اپنے زمانے کے عظیم شعراء، یہ اپنے زمانے کے عظیم شعراء شمار ہوتے ہیں۔ وقد اصبح الشعر الجاہلی
بغلبۃ الوجدان والشعور وجدانیا غنائیا کلہ. اور شعر جاہلی ہو گیا شعور اور وجدان کے غلبے سے، شعور اور وجدان کے غلبے سے. اور شعر جاہلی ہو گیا، یہ جاہلی اشعار ہو گئے وجدان اور شعور کے غلبے سے، وجدانی اور غنائی شاعری ہو گئے. کلہ، الگ سے نیا جملہ کر لیں، کلہ لا یخرج من ھذا النطاق، یہ پورا سرمایہ اس دائرے سے باہر نہیں ہے. کلہ، پورا سرمایہ، پورا سرمایہ اس دائرے سے باہر نہیں ہے. شعر جاہلی وجدان اور شعور کے غلبے کے ساتھ ہو گیا وجدانی اور غنائی شاعری، پورا سرمایہ اس دائرے سے باہر نہیں ہے. وذالک لکونہ فی عصرہ الادبی الاول، اور ایسا اس وجہ سے کہ وہ پہلے ادبی زمانے میں تھا، لکونہ ہونے کی وجہ سے، وذالک ایسا اس وجہ سے کہ لکونہ کہ وہ تھا پہلے ادبی زمانے میں، کما قدمنا جیسے ہم نے بیان کیا، اور ایسا اس وجہ سے کہ وہ پہلے ادبی زمانے میں تھا جیسا ہم نے بیان کی، کما قدمنا جیسا ہم نے بیان کیا ہے. یہ ہے پوری بات جس کو صاحب کتاب نے وجدانیت الشعر الجاہلی و غنائیتہ سے تعبیر کیا ہے، کہ شعر جاہلی کا شعوری پہلو اور اس کا نغماتی پہلو، اور نابغہ اور حضرت حسان اور خنسا کے کلام میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. وجدانی اور غنائی پہلو، یہ دونوں چیزیں حضرت خنسا اور حسان اور نابغہ زبیانی کے اشعار میں پائی جاتی ہیں. اور آگے دیکھیے، نزج الشعر الجاہلی و کمالہ، شعر جاہلی کی پختگی اور اس کا کمال، شعر جاہلی کی پختگی اور اس کا کمال. والنماذج المذکورۃ انما ہی مقتبسۃ من شعر العہد السابق للہجرہ، اور مذکورہ نمونے، جتنے بھی نمونے گزرے ہیں شعراء کے اشعار کے، مذکورہ نمونے انما ہی مقتبسہ، یہ ماخوذ ہے، مقتبسہ ماخوذ ہونا، یہ نمونے ماخوذ ہیں من شعر العہد السابق للہجرہ، ہجرت سے پچھلے زمانے کے اشعار سے، ہجرت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسی زمانے سے یہ ماخوذ ہے، یعنی وہی عہد جاہلی، عہد جاہلی سے سابق زمانے کے اشعار سے یہ تمام نمونے ماخوذ ہیں. وکان الشعر الجاہلی عربی فیہ قد نضج واکتمل ادبیا، اور عربی اشعار اس زمانے میں پختہ ہو گئے تھے اور ادبی لحاظ سے مکمل بھی ہو گئے تھے. عربی اشعار اس زمانے میں پختہ ہو گئے تھے اور ادبی لحاظ سے مکمل بھی ہو گئے تھے. عربی اشعار پختہ ہو گئے تھے اور اس ادبی لحاظ سے مکمل بھی ہو گئے تھے. وَأَصْبَحَ أَرْقَى مَا يُمْكِنْ فِي عَصْرٍ أَدَبِيٍّ بِدَائِيٍّ، اور عربی اشعار ہو گئے تھے سب سے زیادہ ترقی یافتہ، ارقا ما یمکن، سب سے زیادہ ترقی یافتہ جتنا ممکن ہوتا ہے ابتدائی ادبی زمانے میں، ابتدائی ادبی زمانے میں جتنا ممکن ہوتا ہے اس سے زیادہ پختہ ہو گئے تھے عربی اشعار. اور اصبح، اور عربی اشعار ہو گئے تھے ارقا ما یمکن، سب سے زیادہ پختہ جتنا ممکن ہوتا ہے کسی بھی ادبی ابتدائی زمانے میں. وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْضًا تَارِيخٌ لِلشِّعْرِ الْعَرَبِيِّ الْجَيِّدِ. اب ایک بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ عام طور پر شعر جاہلی کی تاریخ یا شعر عربی کی تاریخ کہاں سے جوڑتے ہیں؟ عصر جاہلی سے، وہیں سے عصر جاہلی ہی سے شعر عربی کی تاریخ جوڑتے ہیں. صاحب یہ کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو ادبی دور ہے وہ عصر جاہلی ہے، لیکن ممکن ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک بھی اشعار رہے ہوں. ممکن ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے تو نثر ہے اور شعر ہے. ممکن ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور تک اشعار رہے ہوں، لیکن وہ اشعار ہمارے سرمایے میں محفوظ نہیں ہے، ہماری تاریخ میں محفوظ نہیں ہے.
اب جب چیز محفوظ نہ ہو تو پھر اس کی ادبیت کا، اس کی فصاحت کا کس قدر تذکرہ کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو لوگوں کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے وَيُمْكِن، اور ممکن ہے، ان یکون قبل ذلك ایضا، کہ اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے سے مراد یعنی عصر جاہلی سے پہلے، عصر جاہلی سے پہلے بھی تاریخ للشعر العربی الجید، عصر جاہلی سے پہلے بھی اچھے عربی اشعار کی تاریخ رہی ہو، اچھے عربی اشعار کی تاریخ رہی۔ وَيُمْكِن، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عصر جاہلی سے پہلے تاریخ رہی ہو اچھے عربی اشعار کی، غیر ان التاریخ المعروف لدینا، علاوہ ازیں کہ ہماری جو معروف تاریخ ہے، التاریخ المعروف لدینا، ہمارے پاس جو معروف تاریخ ہے، یعنی ہماری جو معروف تاریخ ہے، لم يحفظ للعرب شعرا قبل حرب بسوس، کہ ہماری جو معروف تاریخ ہے اس نے عربوں کے کسی بھی شعر کا تذکرہ نہیں کیا ہے حرب بسوس سے پہلے، جنگ بسوس سے پہلے کسی بھی شعر کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور جنگ بسوس کب ہے؟ وہ زمانے جاہلیت میں ہے، اور زمانے جاہلیت میں اخیر کے 150 سال میں ہے، نہ کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فوراً بعد، بلکہ اخیر کے 150 سال جو ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملے ہوئے ہیں، اس میں جو اشعار ہوئے اور جو سرمایہ سامنے آیا اسی کو پہلے ادبی زمانے کا سرمایہ کہا گیا، اور اسی موقع پر جنگ بسوس بھی پیش آئی تھی۔ ای غیر ان التاریخ المعروف لدینا، علاوہ ازیں کہ ان التاریخ المعروف لدینا، کہ ہماری جو معروف تاریخ ہے، لم يحفظ للعرب شعرا، عربوں کے لیے اس نے اشعار، عربوں کے کسی شعر کو محفوظ نہیں کیا قبل حرب بسوس، جنگ بسوس سے پہلے، جنگ بسوس سے پہلے کسی شعر کو محفوظ نہیں کیا۔ وقد كانت كما قدمنا قبل الہجرت بقرن ونصف قرن، اور یہ جنگ بسوس پیش آئی تھی جیسا کہ گزر چکا ہے، اس سے پہلے میں دے چکا ہوں واٹس ایپ پہ جنگ بسوس کیا ہے اور کس بنیاد پر یہ جنگ پیش آئی تھی، پوری تاریخ ایک چند سطروں میں۔ وقد كانت كما قدمنا، اور یہ جنگ پیش آئی تھی ہجرت سے تقریباً 150 سال پہلے، ہجرت سے 150 قرن و نصف قرن، 1 صدی اور آدھی صدی، یعنی 150 سال، 150 سال پہلے پیش آئی تھی۔ تو جنگ بسوس سے ادب جاہلی یا شعر جاہلی کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے کئی ادوار ہوتے ہیں۔ ایک پہلا ادبی دور ہے جس کو جاہلی کہا جاتا ہے، پھر اسلامی دور ہے، پھر عباسی دور ہے، پھر انحطاط کا دور ہے، پھر اس کے بعد عصر النہضہ ہے۔ یہ 5 ادوار میں پورے کو تقسیم کرتے ہیں۔ وقت کانت، اور یہ جنگ پیش آئی تھی جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، ہجرت سے 1 صدی اور آدھی صدی پہلے۔ وکانت اعظم حقل واولہ للشعر العربی الجید، اور یہ جنگ بڑا میدان تھی، اعظم حقل بڑی کھیتی تھی، یعنی بڑا میدان تھی، یہ جنگ بڑا میدان تھی، واولہ، اور پہلا میدان بھی تھی، جنگ کا بڑا اور پہلا میدان تھی یہ جنگ، یہ جنگ ادب کا یا شعر جاہلی کا، شعر عربی کا پہلا میدان تھی اور بڑا میدان تھی۔ وکانت اعظم حقل، اور یہ بڑا میدان تھی، واولہ، اولین میدان تھی، للشعر العربی الجید، عمدہ عربی اشعار کا، لما وقع فیہا، اس وجہ سے کہ اس زمانے میں، اس وجہ سے کہ اس میں، لما وقع فیہا، فیہا کی ضمیر جاری حرب بسوس کی طرف، لما وقع، کیونکہ اس جنگ میں پیش آئے حادثات اور واقعات، لما وقع فیہا، کیونکہ پیش آئے اس جنگ میں، من احداث، حادثات، وواقائع، اور اہم واقعات، وقعات جمع واقعات، جنگیں، اور اہم واقعات اور جنگیں پیش آئیں، جنگوں سے ترجمہ کریں گے کہ حادثات اور جنگیں پیش آئیں، متتابعات کثیرہ، مسلسل اور زیادہ، مسلسل بہت زیادہ، مسلسل اور 40 سال یہ جنگ رہی تھی، تو معلوم ہے کہ 40 سال یہ جنگ رہی، اور صرف اونٹنی کی وجہ سے، بسوس اونٹنی کی وجہ سے یہ جنگ پیش آئی تھی، اور اسی کی بنیاد پر یہ 40 سال تک رہی۔ اس وجہ سے کچھ جنگ میں پیش آئے تھے حادثات اور واقعات جو مسلسل تھے اور بہت زیادہ تھے، بعثت علی انتاج الشعر الکثیر، جو باعث بنے، بعثت منے وجہ بننا، سبب بننا، باعث ہونا، جو انہوں نے ابھارا یا جو سبب بنے اور باعث بنے، علی انتاج الشعر الکثیر، بہت سے اشعار کو وجود میں لانے کا، انتاج وجود میں لانا، بہت سے اشعار کو وجود میں لانے کا سبب بنے۔ جب واقعات
پیش آتے ہیں دل پہ چوٹ لگتی ہے اور انسان کا ضمیر متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ جو عجب ہوا جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لما وقع فیہا کیونکہ اس کے اندر پیش آئے حادثات اور اہم واقعات جو مسلسل سے متتابعہ مانے مسلسل بہت زیادہ بعثت علی انتاج الشعر الکثیر جو بہت زیادہ اشعار کے وجود میں لانے کا ذریعہ بنے بہت زیادہ اشعار کے وجود میں لانے کا ذریعہ بنے. یہ عنوان تھا نضج الشعر الجاہلی و کمالہ شعر جاہلی کی پختگی اور اس کا کمال. شعر جاہلی اسی پورے ایک پیراگراف پر بعض لوگوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے اور صاحب کتاب نے اس کو دریا کے کوزہ میں بند کر دیا ہے. دریا کو کوزہ جانتے ہیں؟ دریا کو کوزہ میں بند کرنا جو ایک پیالے میں انسان پورے دریا کو بند کر دے یہ تو ناممکن ہے کہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. جب انسان ما قل و دل والی بات کہے یعنی بہت جامع بات کہے تو کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. یہ اس وجہ سے کہا ہے یہ پس منظر سمجھنے کی چیز ہے کہ شعر جاہلی پر لوگوں نے حملہ کیا ہے شعر جاہلی پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور کہا یہ ہے کہ جو جاہلیت کے اشعار ہیں وہ اس وقت کے اشعار نہیں ہیں بلکہ عباسی دور اور اموی دور میں وہ اشعار کہے گئے ہیں اور ان کو زمان جاہلیت کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. یہ اعتراض کیا مستشرقین نے. مستشرقین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو یورپ کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اسلامی علوم قرآن حدیث تاریخ سیرت میں مہارت پیدا کی ہے. مستشرقین استشرقہ کسی چیز کو طلب کرنا یعنی مشرق کو طلب کرنا تو مشرقی علوم ان کو کہا جاتا ہے. تو قرآن حدیث سیرت اور تاریخ میں خاص طور سے انہوں نے مہارت پیدا کی اور جا بجا انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اور الزامات لگائے ہیں. تو قرآن پہ بھی الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا ہے ایسا کہہ دیتے ہیں. سیرت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں گڑھ لی گئی ہیں. اور سیرت کے بارے میں بھی اسی طرح سے حدیث کے بارے میں بھی تاریخ کے بہت سے واقعات کے بارے میں. تو اسی طرح سے ایک ان کا اعتراض ہے کہ زمان جاہلیت جس کو زمان جاہلیت کہا جاتا ہے جاہلیت کون ہے جاہلیت جس میں انسان کے پاس سرمایہ نہ ہو تو وہ بالکل ان پڑھ قوم تھی. تو ان پڑھ قوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ سرمایہ تھا ہی نہیں. بعد میں لوگوں نے اشعار کہہ کے اس کو منسوب کر دیا ہے زمانے جاہلیت کی طرف. بظاہر دیکھنے میں یہ بات تو بہت معمولی ہے بظاہر دیکھنے بہت معمولی ہے لیکن یہ انڈائریکٹ قرآن پر حملہ ہے. انڈائریکٹ قرآن پر حملہ ہے. کس طرح قرآن پہ حملہ ہے؟ جب یہ کہہ دیں گے کہ زمانے جاہلیت میں کوئی ادب تھا ہی نہیں کوئی شعر کا وجود نہیں تھا تو قرآن کریم نے چیلنج کیا نا اور کہا ہے کہ اگر تم قرآن کا مقابلہ اگر قرآن کے سلسلے میں تم شک میں ہو تو قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ. چلو نہیں لا سکتے تو ایک سورت لے آؤ. چلو ایک سورت نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں لے آؤ. چلو 10 آیتیں نہیں لا سکتے تو ایک آیت لے آؤ. نہیں لا سکے تو چیلنج کس کو کیا جاتا ہے؟ چیلنج کسی چھوٹے بچے کو چیلنج کیا جائے گا. ایک بہادر سورما ہو تو چیلنج کس کو کرے گا؟ اپنے کسی مقابل کو چیلنج کرے گا اپنے کسی مساوی شخص کو چیلنج کرے گا. قرآن نے چیلنج کیا ان عربوں کو جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. عرب کے معنی فصیح و بلیغ کے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے گونگے کے جو کچھ بول نہ سکے. تو عربی سے اندازہ لگا لیجئے کہ عربوں کو اپنی فصاحت پر اور اپنی بلاغت پر ناز تھا اور دوسروں کو گنگا سمجھتے تھے. تو ایسے موقع پر قرآن نے کہا تم اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتے ہو زبان و ادب کا پہاڑ سمجھتے ہو اور ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کر لو. اس کا مقابلہ یہ بھی عربی زبان میں ہے یہ بھی الف با تا سا جیم دال جیم ہا خا اس طرح سے الفاظ میں ہے. تم یہ بولتے ہو تو لہٰذا مقابلہ کر لو. اور مقابلہ کیا لوگوں نے. آپ نے سنا ہوگا قرآنی آیتیں جو انہوں نے پیش کی یا زفدا کم تنقین للماء تقدرین وللوارد تنفرین. یہ آیت تھی زبان جاہلیت کی کہ لوگوں کی آیت تھی جنہوں نے مقابلہ کیا تھا. یا زفدا اے میں ڈھکی کم تنقین تو کتنا ٹٹرائے گی للماء تقدرین نہ پانی کو گدلا کرے گی وللوارد تنفرین اور نہ کسی آنے والے کو بھگا سکے گی. یہ ہے اس زمانے کی ان کے لحاظ سے قرآن آیت کا مقابلہ. الم تر الى الجن وابلاسها وایاسها من دینها ولحوقها بالقلاص واحلاسها. کیا جن کو نہیں دیکھا کہ وہ اٹھنی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور جیسے چاہتا کرتا ہے.
الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل لہو خرطوم ذنب قصیر، کیا ہاتھی اور ہاتھی کے بارے میں کیا جانتے ہو، سونڈ بہت لمبی ہے دم بہت چھوٹی ہے۔ تو یہ سب آیتیں ہیں جو انہوں نے، ایک نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر، آنکھیں چت ہو گئی ہیں، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا یہ مقابلہ کیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ادب تھا، زمانے جاہلیت میں فصاحت تھی، زمانے جاہلیت میں بلاغت تھی، زمانے جاہلیت میں ادب کا اعلیٰ سرمایہ پایا جاتا تھا، لیکن عموم نہیں تھا جس طرح سے عموم ہونا چاہیے تھا کہ گھر کا فرد معاشرے کا فرد اس کا عالم ہو اور پڑھا لکھا ہو، بلکہ لوگ تھے اور جو بڑے بڑے شعراء شمار ہوتے تھے پائے جاتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت میں ادب تھا، تب قرآن نے ان کو چیلنج کیا ہے، اگر ادب نہ ہوتا تو پھر چیلنج کس بات کا؟ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اس سے، اس لیے صاحب کتاب نے اس کا عنوان باندھا ہے نسج الشعر الجاہلی و کمالہ، شعر جاہلی کی پختگی اور اس کا کمال، یعنی پختہ شاعری تھی۔ پختہ شاعری کب ہوتی ہے؟ جب اس کی ابتدا ہو، پھر شباب آئے اور پھر اس کے بعد پختہ ہو جائے۔ تو زمانے جاہلیت کی شاعری پوری عہد طفولت سے بھی گزری، عہد شباب سے گزری، اور پھر عہد کہولت یعنی پختگی میں آ گئی، اور پختگی میں آ کر اس نے اپنا سکہ بنوایا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے قضیۃ الانتحال۔ قضیۃ الانتحال، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آئندہ آپ پڑھیں گے اگر ذوق ہوگا اس سے، شعر جاہلی سے، تو قضیۃ الانتحال کہا جاتا ہے اس کو، قضیۃ الانتحال۔ انتحال مانے کیا؟ منسوب کرنا، منسوب کرنا، یعنی دوسرے عہد کے سرمایے کو کسی اور سرمایے کی طرف منسوب کرنا، قضیۃ الانتحال۔ انتحال کا مسئلہ، شعر جاہلی کے انتحال کا مسئلہ، یعنی یہ کہنا کہ یہ زمانے عباسی میں کہی گئی باتیں اور اس کو منسوب کر دیا گیا زمانے جاہلیت کی طرف، تو یہ قضیۃ الانتحال ہے، باقاعدہ ایک موضوع ہے، اس پر دسیوں کتابیں موجود ہیں قضیۃ الانتحال پر، لیکن صاحب کتاب نے اس کو مختصر یہاں بیان کر دیا ہے۔ اور اس 20ویں صدی میں جن لوگوں نے اس میں نمایاں حصہ لیا، اس میں طہ حسین نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فی الشعر الجاہلی۔ ہم لوگ عام طور پہ اسے ادیب کے حصے سے جانتے ہیں طہ حسین کو، لیکن اس نے یہ بھی عربوں سے متاثر، ان سے یورپین سے متاثر ہو کر، مستشرقین سے متاثر ہو کر ان کی فکر کی تائید کر دی۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اس نے اپنی قول سے رجوع کر لیا تھا، لیکن کتاب تو موجود ہے اور باقاعدہ اس کتاب کے جوابات لکھے گئے ہیں۔ تو یہ شعر جاہلی کا جب بھی ذکر آئے گا، جو بھی شعر جاہلی کا تذکرہ کرے گا، تو اس موقع پر یہ قضیۃ الانتحال ہے، ضرور اس سے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب اس موضوع کو آپ پڑھیے، دیکھیے تو ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ اور آگے دیکھیے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ادب وجود الکتابہ، کتابت کا ناپایا جانا، کتابت کا اس زمانے میں جو ادب تھا وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا، سینہ بسینہ۔ ان کے حافظے کے بارے میں تو مشہور ہے کہ عربوں کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے، اور اس زمانے میں حافظہ اور قوی تھا، پورے قصیدے کو وہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے اور سنا دیتے تھے۔ اور آج کل مشاعروں میں پرچی رکھتے ہیں یا ڈائری رکھتے ہیں، تب فوراً سنا سکتے ہیں، فوراً دیکھتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں اس وجہ سے لکھنے کے ادوات تو زیادہ نہیں تھے، لیکن علم تھا، اور وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا، سینے سے سفینے میں منتقل کرنے، سینے سے سفینے میں منتقل کرنے، یعنی اس کو قلم و قرطاس کے ذریعے سے منتقل کرنے کا سلسلہ یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ تو یہ عدم وجود الکتابہ، کتابت کا نہ پایا جانا، اس زمانے میں کتابت نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ قضیۃ الانتحال ایک اہم قضیہ ہے، اس پر کچھ دیکھ کے آئیے، پڑھیے، اور ہو سکے تو ایک مضمون بھی لکھ لیجیے چھوٹا سا۔